آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی کیا ریپوٹیشن ہے؟ ایک امریکن، ٹوٹل امریکن پٹھو، وہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا. ساتھ والا ہمارا ملک ہے ہندوستان. میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ آزاد فارن پالیسی رکھی. آج ہندوستان ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کا الائنس ہے. کوارڈ کے اندر امریکہ کا الائنس کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں. روس سے تیل منگوا رہا ہے جبکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ہندوستان کی پالیسی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو سارا ٹائم جو ہے وہ نریندر مودی صاحب کو جو ہے وہ اور بھارت کے باری ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، وہ بھارت کی آزاد خارجہ پالیسی کے حق میں بات کر رہے ہیں. وقت کا پہیہ ایک مرتبہ پھر الٹی جانب گھومنے لگا ہے اور نواز شریف کے بعد اب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان مکافات عمل کا شکار دکھائی دے رہے ہیں. تخت سے تختہ ہونے کی یہ کہانی اگر کہی جائے تو شاید عبرتناک ہی ہے. خان صاحب فاتح کپتان سے شکست خوردہ کھلاڑی تک کیسے پہنچے؟ کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے عمران خان نے جو اینٹی امریکن ہے؟ کیا اس لیے کہ میں غلام نہیں ہوں اور نہ میں غلام کسی کا ہوں گا اور نہ میں پاکستان کو کسی کے سامنے سر جھکاؤں گا؟ یہ ہے اینٹی امریکن سٹیٹمنٹ ان کا؟ ذرا غور سے سن لیں. یورپین یونین کے ایمبیسڈرز نے پروٹوکول توڑتے ہوئے کسی ایمبیسڈر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ملک کی فارن پالیسی پہ پبلک میں بات کرے. کسی کو نہیں پہنچتا. ان ایمبیسڈرز نے پروٹوکول کے خلاف پاکستان کو کہا کہ آپ روس کے خلاف بیان دیں. میں نے ان سے صحیح پوچھا کہ کیا آپ ہندوستان کو یہ کہیں گے؟ ان کی جان جاتی ہے ہندوستان کو کہتے ہوئے، اور ہم کوئی ان کے غلام ہیں کہ ہمیں کہیں جناب آپ ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں. تو یہ کیا غلط ہے اگر ہم کہنے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم نہیں کنڈیم کرنا چاہتے ہیں روس کو؟ یار یہ کیا ہو گیا ہے یہ ملک کو؟ ہم تو بغیر پوچھے امریکن بن گئے. اس پروگرام میں ہم دکھا رہے ہیں وہ چیزیں جو میں تو سمجھتا ہوں آئی ایم شاکڈ. اور دوسری بات آپ یہ کا ہے موقف بھی تو جا رہا ہے نا اس پروگرام میں، تو بالکل ہم دونوں طرح کا موقف کی بات کر رہے ہیں نا. آپ بھی تو بڑا کلیئرلی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. دیٹ از گڈ ایکچولی. جی تھینک یو. ابھی اور سچ میں بولنے والا ہوں. اور میں کتنی دیر سے یہ کلپ رہا تھا کہ دیکھیں وہ کس طرح کوارڈ میں بھی مزے مار رہے ہیں، اور جسے وہ میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دو کھا رہے ہیں اور چوپڑیاں کھا رہے ہیں. ہمارے پنجابی میں محاورہ ہے کہ دو پراٹھے کھائیں اور مکھن کے ساتھ کھائیں. تو بھارت تو وہ کر رہا ہے. تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کانوں میں کہیں میرے الفاظ پہنچ گئے ہیں، اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یا ہماری سرکار کو سمجھنا چاہیے تھا کہ کس طرح ایک آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر کام کیا جاتا ہے اور کس طرح صرف چائنا کے اوپر ہی ہم نہیں بیٹھ جاتے. لیکن ادھر انہوں نے عمران خان صاحب نے انڈیا کی تعریفیں شروع کر دی جب عمران خان صاحب کے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں. اور عموماً تو وہ جب ہم نے پاپولر ہونا ہوتا ہے، ہماری لوگوں نے، سیاستدانوں نے، انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے، وہاں پہ بھی جب انہوں نے انڈیا والوں نے پاپولر ہونا ہوتا ہے، وزرائے اعظم نے یا سیاستدانوں نے، تو وہ اینٹی پاکستان بات کرتے ہیں. اور جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بھی اچھی بلی اینٹی انڈیا بڑی کمپین کی ہے. آج جاتے جاتے جب ان کو پتا ہے میرے تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو عمران خان صاحب نے جو ہے ان کی تعریف کرنے شروع کر دی ہے. ادھر مزے کی بات یہ ہے کہ ویسٹ کی تنقید کر رہے ہیں، اور وہ جو ویسٹرن جو امبیسڈرز ہیں اسلام آباد میں ان کو جو ہے وہ ان کی پھر کھچائی کر دی اور انڈیا کی تعریفیں کر دی اور کہا جناب کہ پاکستان تمہارا غلام نہیں ہے. اور یہ عمران خان کو ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ میں تو فارغ ہو رہا ہوں تو میں کوئی اس طرح کا نیریٹو دے دوں. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے فارغ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو مغرب سے اور ویسٹ سے جسے کہتے ہیں نا، ہمارے ایک زبان میں کہتے ہیں پنگا لے لیا. یہ عمران خان صاحب کی غیر ضروری اپنی پاپولیرٹی کو رکھنے کے لیے جو انہوں نے کیا ہے، یہ ان کو بہت 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 بڑا نقصان ہوا ہے عمران خان صاحب کو. اور شاید اس کو وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ سمجھ پائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا، انہوں نے یہ کیا کیا، اور اس کا جو ہے وہ پاکستان کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اب عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں کھڑے ہو کے وہاں پہ نعرے مار دیے جناب، اور کہا جناب کہ یہ تو ہم تو دیکھو کتنا مجبور ہیں اور انڈیا جو ہے وہ کتنا آزاد ہے. اور ادھر سے آپ کو پتہ آئی ایم ایف جو کہ پاکستان کو ہر روز
جو ہے وہ دباتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں بتاؤ ہماری سوورینٹی کی جو جسے کہتے ہیں نا وائلیشن آئی ایم ایف زیادہ بہتر تو کوئی اچھے طریقے سے نہیں کر رہا, سوفسٹیکیٹڈ. جب ہم انٹرنیشنل پالیٹکس پڑھ رہے تھے تو اس کو ہم بولتے ہیں نیو امپیریلزم, NEO, نیو امپیریلزم از لائک جو ویسٹرن ممالک ہیں they use sophisticated tools of imperialism. ٹھیک ہے جناب, وہ جو نئی امپیریلزم ہے that is not go for the boots on the ground, that is to go کہ آپ جو ہے وہ اپنی جو انسٹیٹیوشنز کے ذریعے, ملٹری کے ذریعے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے آپ پینیٹریٹ کرتے ہیں اندر کسی ملک کے, اور پھر ان کو یو میک دیم ٹو ٹیک ڈیسیژنز جو کہ اس حوالے سے ہوتے ہیں. اب یہ جو $1.5 ارب کا ہم نے سبسڈی پیکیج جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے, عمران خان صاحب نے اس پہ IMF نے کہہ دیا کہ پائن ذرا سامنے آؤ نا, باہر نکلو ذرا, تو سانو دسو آگے جناب یہ آپ نے اتنا یہ پیکیج آپ نے کہاں سے اناؤنس کر دیا, یہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کہاں سے کم کر دیں, یا آپ کے خزانے میں کون سا پیسہ آیا عمران خان صاحب, آپ ہمیں بتائیں کہ اس پیسے کو آپ نے کیسے جسٹیفائی کریں گے. تو ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اکنالج کیا کہ IMF نے پاکستان سے پوچھ لیا. ادھر جو امریکہ جو ہے, امریکہ بہادر نے یہ کہہ دیا ہے جناب کہ, اور دیکھیں میں تو مجھے تو فرینکلی اسپیکنگ بڑی حیرانگی ہوئی اور شرم آئی کہ جب ایک جو جرنلسٹ نے, وہ پاکستانی جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ کہا, وائٹ ہاؤس کی جو میڈیا پرسن ہے ان کو یہ کہا کل میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے عمران خان نے ایک ٹیلی فون کنورسیشن ریکویسٹ کی ہوئی ہے جو بائیڈن صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیوں کنورسیشن نہیں ہوئی اور یہ کیوں کمیونیکیشن نہیں ہوئی ڈسپائٹ دا فیکٹ پاکستان نے یہ کہا ہے. ایک طرف آپ کھڑے ہو کے ہمیں مارتے ہیں باتیں اور کہتے ہیں کہ جناب قوم خوددار ہونی چاہیے, قوم غیرت مند ہونی چاہیے, تم مغرب کو گالیاں دیتے ہیں, امریکہ اور یورپ کو کہتے ہیں کہ میں تمہارا غلام ہوں, اور ادھر آپ ٹیلی فون کنورسیشن کی ریکویسٹ ڈالتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین پیسکی صاحبہ ہیں, پساکی صاحبہ ہیں, شاید آئی کانٹ پروناؤنس دیٹ پراپرلی, بٹ جین پساکی صاحبہ ہیں, یا پاکی ہوگا, سائلنٹ ہوگا ان کے نام میں, انہوں نے یہ کہہ دیا جناب کہ جناب وائٹ ہاؤس جو ہے اس کو یہ بڑے پرووکیٹو قسم کے کویسچنز وہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے جناب, لیکن یہ جو کویسچن خاص طور پہ کہ یہ جو عمران خان صاحب نے ٹیلی فون کنورسیشن ریکویسٹ کی تھی جو بائیڈن صاحب کے ساتھ, اس کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیں. انہوں نے کہا جی کہ مجھے اس کے بارے میں تو کوئی پتہ نہیں ہے, نہ میں کوئی اس کال کے بارے جانتی ہوں اور اس انگیجمنٹ کے بارے میں, لیکن ہمارا پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ہمارا ڈفرینٹ لیولز پہ جو تعلقات ہیں وہ ہیں. اور دوسرا اس نے کہا جی کہ یہ جو کال کے حوالے سے ان کے کوئی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. اور تو اس بات پہ جو ہے وہ ایک ظاہری بات ہے پریشانی تو ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. بہرحال اینی ہاؤ تو ایک اور سوال کیا گیا کہ پاکستانی وزیر اعظم تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہم جو ہے امریکہ کے غلام نہیں ہیں. تو بڑے دونوں مشکل سوال تھے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ دیکھیں وائٹ ہاؤس میں عمران خان صاحب کی بدولت آج کس طرح کے سوال ہو رہے ہیں, اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا پاکستان سے بڑا لمبا تعلق ہے اور یہ ڈپلومیٹک چینلز اس کو دیکھتے ہیں, اور میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہے. اور دوسری یہ ہے کہ نیڈ پرائس نے تو خیر لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ پاکستان ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں, لیکن یہ جو امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ ایک جو نئی ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں عمران خان صاحب ہمیں, یہ عمران خان صاحب کو اس چیز کا پتہ ہے شاید کہ انہوں نے تو چلے جانا ہے, قیمتیں کون بھگتے گا, باقی عمران خان صاحب ہمارے سامنے لیڈر بن کے نکلے, وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو لیڈر ہوں, میں تو جناب یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں تو چیزوں کو اس طرح مینج کر لوں گا, میں چیزوں کو اس طرح مینج کر لوں گا. ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی جناب کہ آپ چیزوں کو کس طرح مینج کریں گے.